اہل سنت و جماعت اور وہابی جو کہ اہل حدیث کہلواتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات اس حد تک کیوں بڑھ چکے ہیں کہ اب آپسی ان میں اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ اتحاد ان کے درمیان ممکن ہے۔ یہ وجوہات کیا ہیں؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت و جماعت اور جو اہل حدیث ہیں یہ آپس میں اکٹھے اور متفق نہیں ہو سکتے؟ چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ چند ان باتوں کے ہوتے ہوئے یہ آپس میں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ اہل سنت و جماعت الحمدللہ تعالی حق اور سچ پر ہیں۔ آپ کے سامنے میں چند بنیادی فرق رکھتا ہوں، آپ تھوڑی سی بھی عقل سلیم کے ساتھ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ یہ بات ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی ہی میں اہل سنت و جماعت یہ حق پر ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا، شرک کسی بھی صورت میں مباح نہیں ہو سکتا، شرک ہر حال میں شرک رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں وقت میں فلاں کام شرک ہو اور فلاں وقت میں وہی کام جو پہلے شرک تھا وہ جائز ہو جائے، وہ مباح ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بات کسی حال میں، کسی وقت میں، کسی دور میں بھی شرک ہے وہ ہمیشہ شرک رہے گی۔ یہ نہیں ایک وقت میں کوئی بات شرک ہے اور دوسرے وقت میں یا دوسری کیفیت میں، دوسری حالت میں وہی بات جو ہے وہ مباح ہو جائے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب اس کے برخلاف جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو وہابی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی کام ایک وقت میں مباح اور جائز بھی ہو سکتا ہے، اور وہی کام کوئی ایسی صورت آ سکتی ہے کسی حال میں، کسی وقت میں، وہی کام جو بالکل جائز اور مباح تھا وہ آپ کے لیے شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، شرک ہر حال میں شرک رہتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو کوئی فرقہ واریت بھی نہ سمجھے۔ یہ سچے دل کے ساتھ اور بندہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ باتیں سوچے، عقل سلیم جس بندے میں ہوگی تو وہ یہ باتیں سن کر یہ فیصلہ کر لے گا کہ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت حق پر ہیں۔ اچھا، اب جو اہل حدیث ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے، انبیاء اور اولیاء سے ان کی حیات کے اندر جب وہ زندہ ہوں، دنیاوی طور پر ظاہری حیات سے متصف ہوں، تو ان سے آپ مدد بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، بالکل مباح ہے۔ ہاں، جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، بظاہر جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ان کا وصال ہو جائے، تو اب ان سے مدد آپ نہیں مانگ سکتے۔ جب وہ زندہ تھے ان کو پکارنا بھی بالکل جائز تھا، جب وہ دنیا سے چلے گئے اب ان کو پکارنا، ان کو ندا دینا یا ان سے مدد طلب کرنا جو پہلے مباح تھا، جیسے ہی ان کی روح قبض ہو گئی، ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، تو اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے مباح تھا، اب شرک ہو گیا۔ اب آپ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر ایسے شخص کو پکارتے ہیں جس کا انتقال ہو گیا، پہلے مباح تھا مگر اب پکارنا یہ شرک ہو گیا۔ اب اس بات پر اہل حدیث لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت سے اس بات کی دلیل لائیں کہ ایک کام جو کسی وقت میں مباح تھا وہی دوسرے وقت میں آ کے شرک بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ دوسری بات، ہم اہل سنت و جماعت کے پاس الحمدللہ تعالی قرآن پاک کی دلیل موجود ہے، جو میں نے شروع میں موقف اپنا عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں شرک ہر حال میں شرک ہے۔ اگر زندہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے تو بھائی جو دنیا سے جس کا انتقال ہو جائے اس کو پکارنا یا اس سے مدد مانگنا پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے۔ اگر وصال کے بعد ان سے مدد مانگنا یا ندا کرنا یہ شرک ہے تو پھر ان کی زندگی میں بھی شرک ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ شرک کے علاوہ ہے، شرک کے نیچے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ مطلقاً شرک کو ناقابل معافی اور مغفرت قرار دے رہی ہے۔ جو ہر دور، ہر وقت، ہر حال میں چیز شرک ہے وہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے، انبیاء سے، اولیاء کرام کی حیات طیبہ میں ان سے مدد طلب کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، تو ان کے وصال شریف کے بعد بھی وہی دلائل اس بات کے لیے کافی ہیں کہ بعد وصال بھی ان سے مدد طلب کرنا یا ان کو ندا دینا یہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اگر شرک ہوتا تو ان کی حیات مبارکہ میں بھی مانگنا ان سے یا ان کو ندا کرنا یہ شرک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، جیسے غیر اللہ کی معاذ اللہ عبادت کرنا یہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اب غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے اس کا وصال ہو گیا، چاہے کوئی جاندار چیز ہے، چاہے کوئی بے جان چیز ہے، چاہے کوئی صبح معاذ اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، چاہے شام میں کرے، چاہے جناب رات میں کرے، دن کے کسی بھی پہر میں کرے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، زندہ ہو، مردہ ہو، اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بھی ہو یا کوئی باغی اور نافرمان بھی ہو، تو شرک ہر حال میں یہ شرک رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک صورت میں فلاں اللہ کا مقرب بندہ ہے تو معاذ اللہ اس کی عبادت ہو سکتی نہیں، وہ شرک ہے۔ اگرچہ کوئی زندہ ہے اس کی عبادت بھی شرک ہے، اگر کوئی مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو جناب اس کی عبادت کرنا بھی یہ شرک ہے، اس کو کوئی بھی جائز قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ شرک ہر حال میں شرک رہتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے، ایک کھلی سی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ بنیادی اختلافات کے ہوتے ہوئے اب جو بندہ عقل سلیم رکھتا ہے وہ تو یہ بات تسلیم کرے گا کہ واقعی یار یہ بات تو ہے، بات تو ماننے والی ہے کہ بعد وصال وہ چیز شرک کیسے ہو گئی جب پہلے مباح تھی۔ اگر زندہ کی عبادت شرک ہے تو مردہ کی بھی شرک ہے۔ تو یہ بنیادی پہلا اختلاف یا پہلی وجہ آپ اس کو سمجھ لیں جس کی وجہ سے ان دونوں کا اتفاق تو ممکن ہی نہیں ہے، اہل سنت و جماعت اور اہل حدیث کا۔ کیوں؟ جب عقائد کے اندر اتنا ڈیفرنس ہے۔ دوسری بات وہ بھی بڑی سمجھنے کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید برہان رشید، یہ کلام سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کلام مبارک میں آپس میں تعارض نہیں ہے، اس کی آیات میں، اس کی صورتوں میں، آیات میں ایک دوسرے میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس بات کو ذکر فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر قرآن معاذ اللہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور قرآن میں اختلاف ہوتا، تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی آیات میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، اور ہمارا یہی نظریہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب یہاں تک اتنی بات میں تو اہل سنت و جماعت اور جو اہل حدیث ہے ان کا اتفاق ہے، مگر جب اس آیت پر، اس آیت کے تقاضوں پر عمل کی بات آتی ہے تو دونوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہو جاتا ہے، یہاں پھر آ کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ چیزوں کا ثبوت قرآنی آیات سے ثابت ہے، اور جن کا ثبوت ہے انہی کی نفی بھی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے۔ اب یہاں نفی اور ثبوت جب اکٹھے ہو گئے تو یہاں جو اہل حدیث ہیں وہ ایک آیت کو لے لیتے ہیں، ایک آیت پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بظاہر ان کو اس میں ٹکراؤ لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے تو ایک کو مان لو دوسری کو چھوڑ دو۔ اور اہل سنت و جماعت بحمد اللہ تعالی دونوں آیات کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایک میں جو ہے ثبوت موجود ہے، دوسری آیت میں نفی، تو پھر وہ کیسے مانتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت دونوں آیات کو قرآن و حدیث کے مطابق آپس میں تطبیق دیتے ہیں،
اس کے صحیح معنی اور مطالب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر دونوں آیتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، دونوں آیتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، دونوں آیتوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ نہیں ایک کو چھوڑ دیا اور دوسری کو لے لیا، اس طرح اہل سنت و جماعت نہیں کرتے۔ ایک عام فام سی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے مگر اللہ، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ساکنان ارض و سما سے غیب کی نفی کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں بظاہر اختلاف نہیں ہے، مگر بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ قرآن کی دونوں آیتوں میں اختلاف ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اس آیت میں رسول مرتضی جو چنا ہوا رسول ہے، اس کے لیے غیب کے علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات فرمایا، تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض لگ رہا ہے۔ اب یہاں جو اہل حدیث ہے وہ پہلی آیت کو لے لیتے ہیں کہ غیب کے علم کو اللہ کے علاوہ جان ہی کوئی نہیں سکتا، تو بھائی جو دوسری آیت مبارکہ ہے، اب دوسری آیت مبارکہ میں رسول مرتضیٰ کے لیے جو ہے وہ علم غیب کا ثبوت خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں مولوی اسماعیل دہلوی جو انہی اہل حدیثوں کا بڑا امام ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے لیے ماننا یہ مطلقاً اس نے شرک قرار دے دیا۔ اب بھائی قرآن کی ایک آیت میں موجود ہے اور دوسری آیت میں رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، الا من ارتضی من رسول، اللہ چنے ہوئے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، بندوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ نفی اور اثبات دونوں کو جب دیکھتے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی کہتے ہیں جو پہلی آیت مبارکہ ہے نا، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو نفی فرمائی ہے وہ ہے ذاتی طور پر کوئی بھی رسول ہو، نبی ہو، ولی ہو، وہ غیب کا علم نہیں جانتا، نہیں جان سکتا، اس میں ذاتی کی نفی ہے۔ اور جہاں یہ فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ چنے ہوئے رسولوں کو، پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو جب اللہ عطا فرما رہا ہے تو بھائی اس میں شرک کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ واضح طور پر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب انہوں نے پہلی آیت کو لے کے معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کیا، تو یہ چند وہ وجوہات ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو لے لینا، دوسری کو چھوڑ دینا، جس وجہ سے اہل حدیث اور اہل سنت و جماعت کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو بنیادی اختلافات ہیں یہ دور نہ ہو جائیں، اور یہ عقل سلیم رکھنے والا بندہ مانے گا کہ بھائی قرآن کی اگر پہلے آیت مبارکہ ہے تو دوسری جگہ بھی آیت مبارکہ ہے، تو پہلی کو ماننا ہے تو دوسری کو بھی ماننا ہے۔ بظاہر تعارض لگتا ہے تو تعارض رفع ہو گیا جب ذاتی اور عطائی کی ہم نے تقسیم کر دی۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے قبضے میں، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف ہے؟ یقیناً اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اہل حدیث نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی بندہ کسی چیز میں بھی تصرف کا مالک ہی نہیں ہے، کسی چیز میں بھی تصرف کا مالک، کیونکہ رب نے فرما دیا کل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو رب تبارک و تعالی ہر چیز میں تصرف فرمانے والا ہے، بالکل فرمانے والا ہے۔ اب قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا، ایک جن نے کہا تھا میں لے کے آؤں گا، اور پھر حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے، انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اب یہاں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بھائی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پسندیدہ ولی کو یہ اختیار عطا فرمایا، یہ تصرف عطا فرمایا، اتنا لمبا چوڑا اور اتنی مسافت سے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو یہ جو تصرف ہے
قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اب ہم دونوں آیات کو لیتے ہیں، معنی یہ ہم کرتے ہیں جناب، جو پہلی آیت مبارکہ ہے تو وہاں پر جو نفی ہے وہ ذاتی کی ہے، ذاتی طور پر کوئی نبی ولی کسی چیز میں، کسی فعل میں، کسی کام میں کوئی تصرف کا حق نہیں رکھتا، کسی کو کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ جس کو طاقت عطا فرمائے، اللہ جس کو تصرف کی قدرت عطا فرمائے تو وہ تصرف اللہ کے اذن سے کر دیتا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے اہل حدیث لوگوں کا عقیدہ دیکھ لیا۔ جو بندہ عقل سلیم رکھتا ہے وہ اس بات کو مانے گا کہ اہل سنت و جماعت بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے حق پر ہیں، قرآن کی تمام آیتوں کو مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث کو مانتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی بے شمار آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ہوگا۔ تو جب یہ فرق رکھا جائے گا نا تو یہ جو شرک و بدعت کا جتنا بھی تصور ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چند ایک باتیں تھیں، اور بھی کئی باتیں، بے شمار باتیں، یہ بنیادی وہ باتیں تھیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام بندہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اہل سنت و جماعت اور جو اہل حدیث ہیں ان دونوں کے درمیان اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔